ایک مہمان نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرا یہ نظریہ کا ایمان ہے کہ وہ باقی نبیوں کی طرف فوت ہو چکی تھی، اور آپ کے آنے سے مراد آپ کے مسیح کا آنا، چنانچہ وہ مسیح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ غیبت میں نہیں ہے بلکہ وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اس میں پہلے یہ تو سوچئے کہ بارے ثبوت کس پر ہے۔ ایک طبی حالت کے خلاف جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے، کہ طبی حالت کے مطابق جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے تو آپ مجھ سے اس طرح ثبوت نہیں مانگ سکتے جس طرح میں اگر یہ کہوں کہ یہ شعر ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ شعر ہے تو آپ کا حق ہے سب کا میرے پیچھے پڑ جائیں کہ ثابت کرو یہ شعر ہے، ہمیں تو شعر نظر نہیں آ رہا۔ تو خلاف قدرت بات، خلاف فطرت بات، عجوبہ بات کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے اس سے جو عجوبہ بات کرتا ہے۔ میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ثابت کرو یہ شعر نہیں ہے۔ اگر میں عجوبہ بات کروں گا تو بارے ثبوت مجھ پر آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عجوبہ بات ہے، نہ کہ موت، کیونکہ 1,24,000 نبی جو آئے وہ اپنے وقت پر سبھی عمر پا کر وفات پا گئے۔ اگر کوئی استثناء دکھاتا ہے تو بارے ثبوت اس پر ہے کہ قرآن کریم سے، حدیث سے، عقل سے، تاریخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرو۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے، نہ بائبل سے، نہ عقل سے۔ اس لیے جب 1,24,000 انبیاء فوت ہو گئے تو ہم تسلیم کریں گے وہ بھی فوت ہو گئے ہوں گے، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ مثلا حضرت شعیب کے بارے میں اگر میں کہوں کہ وہ زندہ ہیں تو کیا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ ثابت کرو کہ وہ زندہ ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ ثابت کرو وہ فوت ہو گئے، کیونکہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شعیب فوت ہو گئے۔ اور بہت سے انبیاء ہیں، ہر نبی کے متعلق کہاں لکھا ہوا یہ بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا۔ اس لیے طبی بات ثابت کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، غیر طبی بات ثابت کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ہے الزامی جواب، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے باقیوں کے متعلق ہو یا نہ ہو، حضرت عیسیٰ کے متعلق پکا ثابت ہے کہ فوت ہو گئے۔ اتنا قطعی کہ کوئی انصاف رکھنے والا انسان 2 ایسے ہی پڑھ لے غور سے تو اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے۔ واضح یقینی موت کا اعلان کر رہا ہے قرآن کریم۔ ایک آیت ان میں سے یہ ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ دیکھو مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے، یعنی ایک رسول کے سوا اس کا کوئی درجہ نہیں۔ خدا کا بیٹا یہ کچھ اور کرتے ہیں، جھوٹ ہے۔ صرف ایک رسول تھا اور رسالت سے بڑھ کر اس کو مقام حاصل نہیں تھا۔ تو باقی رسولوں کو دیکھو، اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے۔ اگر یہ نہیں گزرا تو رسول نہیں تھا، اور اگر رسول تھا تو لازماً گزر گیا۔ یہ ہے دلیل قرآن کریم کی۔ معلوم مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے سارے رسول، ہر رسول کا لفظ استعمال آیا ہے جس کا مطلب ہے کلہم، تمام رسول۔ جس طرح خاتم النبیین میں النبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء، تو کوئی عالم اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا کہ یہ جمع کل کے لیے لفظ استعمال ہو۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے۔ اگر یہ رسول ہے تو گزرا ہوا ماننا پڑے گا۔ اگر اس کو گزرا ہوا آیا بہت سی آیا آپ لیکن اس کو ہم حضرت عیسیٰ کی وفات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے کا معنی ہم یہ نہیں مانتے کہ اس میں موت بھی شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں
گزر گیا، 100 طریقے گزرنے کے، کوئی ساتھ سے گزر جاتا ہے، کوئی آسمان پر چڑھ گیا وہ بھی گزر گیا، تو گزر گیا ٹھیک ہے، سارے رسول گزر گئے، یہ بھی گزر گیا، لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے کہ یہ مر گیا، اس کا ہم جواب دیتے ہیں تو سوائے غوث کے کوئی بھی معنی نہیں بنتے۔ دنیا کی ساری اہل عرب کی لغات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ خلا گزر گیا جب وسیلے کے بغیر آئے تو اس کے معنی موت کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ کیا معنی ہے وسیلہ کے؟ تو اردو میں سمجھاؤں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اردو میں بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، گزر گیا۔ اگر کہیں کوئی میرے پاس سے گزر گیا، کوئی ربا سے گزر گیا، کوئی کراچی سے گزر گیا، تو فلاں جگہ سے گزر گیا، یہ وسیلہ ہے۔ اور وسیلہ ہو تو معنی بدل جائیں گے، معنی اس سے کچھ اور ہو جائے گی، کس طرح گزرا وضاحت ہو جائے گی۔ اگر کہیں آپ کے والد صاحب گزر گئے ہیں، میرے دادا گزر گئے ہیں، تو کیا معنی لیں گے آپ کہ روڈ سے گزر گئے ہیں؟ غلط بات ہے کہ وسیلہ چونکہ نہیں ہے اس لیے اس کا معنی موت ہی ہے۔ اور انگریزی میں پاس ہوئے انہیں معنوں میں ہوتا ہے، ورنہ تو پاس کا معنی گزرنا ہے۔ خلا اور پاس یا گزرنا ایک ہی معنی، ایک ہی لفظ کے مختلف طریقے میں بیان کے۔ تو یہ اہل لغت کہتے ہیں کہ جب قد خلق کا لفظ یا خلا کا لفظ بغیر وسیلے کے آئے اور وسیلہ موجود نہ ہو تو اس کا معنی اسی سوال کے تسلسل میں سارے رسول گزر چکے ہیں، بس اگر اس کے گزرنے کا طریقہ یا اس کا زندگی چھوڑنے کا طریقہ مختلف ہوا ان سے تو رسول نہیں کہلائے گا، کیونکہ ان کے طریقے سے الگ ہو جائے۔ اور پچھلے رسول جو تھے ان کے متعلق علماء مانتے ہیں بہت ہو گئے، تو خلا کا معنی خود ہی مان لیتے ہیں کہ گزشتہ کے اوپر جب آتا ہے تو فوت کے معنوں میں ہی آتا ہے، زندہ آسمان چڑھنے کے معنوں میں نہیں آتا۔ تو اس آیت نے قطعی طور پر ثابت کر دیا کہ گزشتہ انبیاء کی تقدیر ہی مسیح کی تقدیر ہے، اس کے سوا کوئی تقدیر نہیں۔ تیسری دلیل اسی آیت سے میں نکالتا ہوں، اگر یہ آیت ابھی جاری ہے۔ آگے فرمایا امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی۔ بات تو نبیوں کی ہو رہی تھی، ان کے گزرنے نہ گزرنے کا قصہ تھا، یہ حضرت مریم بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ رسولوں کا ذکر ہی چھوڑ دیا، صرف ماں کا ذکر کیا، امہ صدیقہ۔ لیکن اگلا اسی آیت کا ایک ساتھ مضمون واضح کر لے گا کہ اور کوئی بات نہیں ہو رہی، تسلسل ہے مضمون۔ فرمایا کانا یا خدان الطعام، مسیح اور اس کی اماں دونوں کسی گزرے ہوئے زمانہ بعید میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کانا کا مطلب ہے وہ دونوں کیا کرتے تھے، اور ماضی بعید کا صیغہ ہے، اہل عربی جاننے والے جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ امت اس کی ماں سچی تھی، صدیقہ تھی، اور ماں اور بیٹا دونوں کسی گزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو جہاں مردہ رسولوں کے ساتھ باندھ دیا وہاں مری ہوئی ماں کے ساتھ بھی باندھ دیا، ایک ہی بریکٹ میں کر دیا، اور اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اس آیت کے جنگل سے نکل ہی کوئی نہیں سکتا۔ لازماً مسیح کی وفات ماننی پڑے گی، کیونکہ قد خلق میں رسولوں کا ذکر، فوت شدگان کا ذکر کیا اور نبی کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ماں کیونکہ نبی نہیں تھی اس لیے اس سے باہر تھی، اس کا الگ ذکر کیا، اور نبی کے بعد کون ہوتا ہے؟ صدیق۔ تو فرمایا کسی طرح سے بھی دیکھ لو، یہ مسیح فوت ہو چکے ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ رسولوں میں شمار کرو تو وہ سب فوت ہو گئے، زیادہ یہ بھی فوت ہو گیا۔ اگر صدیقوں میں دیکھو تو ماں صدیقہ تھی، اور وہ بھی کھانا کھایا کرتی تھی کسی زمانے میں، وہ چھوڑ بیٹھی، یہ بھی کھایا کرتا تھا اور چھوڑ بیٹھا۔ تو کھانا چھوڑ بیٹھنا موت کے ذریعے ہوا کرتا ہے، کیونکہ زندہ آدمی کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے، خاص طور پر رسولوں کے ذکر میں، کہ ہم نے کیا جسد نہیں دیا، وہ آج نہیں جسد دوسری آئے، ہاں وہ مما جاننا ہوں جسد، ہاں ماں جاننا ہوں جسد لا جا کر ملتا ہوں، یہی ہے۔ انبیاء کا ذکر کر کے فرماتے ہیں ماں جاننا ہوں جسد، ہم نے ان کو ایسا جسم بنایا ہی نہیں تھا، لا یاکلون الطعام، جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے تھے۔ تو
کیونکہ شاید نے یہ اعتراف کی بات کر دیا کہ حضرت عیسیٰ ویسے ہی کھانا چھوڑ بیٹھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ آسمان پر ضرورت نہیں ہے.